بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سخنوران جہاں السلام علیکم۔ یوٹیوب ادب چینل قلم قافلہ پاکستان، میں ہوں گل بخشال۔ انتخاب غزل دستار، تالیف گل بخشالوی، سال اشاعت دسمبر 2021۔ شامل انتخاب شعراء و شاعرات کے کلام سے انتخاب، سلسلہ نمبر 16۔ سخنوران جہاں قلم قافلہ پاکستان کے زیر اہتمام 8واں غزل انتخاب جانب غزل 2022 کی اشاعت کا اہتمام ہے۔ آپ سخنوران جہاں سے ملتمس ہوں کہ غزل انتخاب کے لیے 5 سے 7 اشعار پر مشتمل 2 غزلیں یونیکوڈ میں لکھ کر پہلی فرصت میں واٹس ایپ پوسٹ کر دیں۔ کلام کے نیچے شاعر کا نام، شہر اور دیش کا نام اور فون نمبر لکھنا لازم ہے۔ شاعرات کے لیے فون نمبر لکھنا ضروری نہیں۔ اصلاح طلب اور نامکمل کلام شامل اشاعت نہیں ہوگا۔ واٹس ایپ فون نمبر ہے 0092 302 5892 786۔ لفظوں کی گلپاشی۔ قلم قافلہ پہلے بزم گل تھا۔ 1984 میں کھاریاں میں پہلی ادبی تنظیم تھی جس کی بنیاد رکھی گئی۔ لالا موسیٰ کے اسحاق آشفتہ اللہ مغفرت فرمائے نے لکھا تھا کہ بزم گل سے قلم قافلہ تک کے سفر میں ہمیں کئی ایک مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن بزم گل کے قدم نہیں ڈگمگائے۔ ایسے لمحات بھی آئے کہ میرے اور گل بخشالوی کے استاد محترم علامہ انیس لکھنوی یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ کہیں ہم غلط سمت تو نہیں جا رہے ہیں، ہم راستے سے بھٹک تو نہیں گئے۔ لیکن گل بخشالوی کے ایک فکرے نے قلم کارواں کو سہارا دیا، اور وہ فکرہ تھا: میں نے سوء سرحد سے پنجاب آ کر اردو ادب کا سفینہ بحر ادب میں ڈال دیا ہے، اس امید پر کہ اردو ادب کے پرستار اسے کنارے لگا دیں گے۔ آپ مایوس کیوں ہیں؟ کیوں اپنے ہاتھوں سفینہ ادب ڈبونے کی سوچ رہے ہیں؟ اسحاق آشفتہ کہتے ہیں، اور اس ایک فکرے نے بزم گل کے عزم کو سہارا دیا۔ ناظرین، آج کی نشست میں شریک انتخاب شعراء کرام کے اسم گرامی ہیں: ماہنور ماہم، مجاہد لالٹین، محبوب جنگوی، محبوب کاشمیری، مدثر حبیب جامی، مراد ساحل، میم سرور پنڈولوی، مشتاق دربنگوی، مشتاق قادری اور مشیر احمد مشیر۔ منتخب شعراء کے کلام سے 2 اشعار آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ ماہنور ماہم، آپ کا تعلق سرگودا پاکستان سے ہے، کہتی ہیں: زندگی کے سراب رستوں میں، زندگی کے سراب رستوں میں ایک شجر سا رفیق پایا ہے، ایک شجر سا رفیق پایا ہے، ساتھ جب سے میرے چلا ہے وہ، ساتھ جب سے میرے چلا ہے وہ، مشکلوں میں بھی لطف آیا ہے، مشکلوں میں بھی لطف آیا ہے۔ اور یو پی بھارت سے مجاہد لالٹین صاحب، آپ کی مادری زبان اردو ہے، کہتے ہیں: تب
یہ معلوم ہوا بال نہیں ہیں سر پر، تب یہ معلوم ہوا بال نہیں ہیں سر پر، اس کے جوڑے میں جو ایک پھول سجانا چاہا، اس کے جوڑے میں جو ایک پھول سجانا چاہا، لات ایسی مجھے ماری کہ زمیں بوس ہوا، لات ایسی مجھے ماری کہ زمیں بوس ہوا، دودھ کے واسطے جب بھینس لگانا چاہا، دودھ کے واسطے جب بھینس لگانا چاہا۔ بڑے دلچسپ مزاحیہ شعر کہتے ہیں، اور عرصہ دراز سے ہمارے ساتھ رابطے میں۔ ڈیرہ غازی خان سے محبوب جنگوی صاحب، آپ کی مادری زبان سرائکی ہے، کہتے ہیں کہ خدا کرے ہو تیرا حسن میرا حسن نظر، خدا کرے ہو تیرا حسن میرا حسن نظر، خدا کرے کسی کافر کو تو خدا نہ لگے، خدا کرے کسی کافر کو تو خدا نہ لگے، خدا کرے تیری زلفوں میں، خدا کرے تیری زلفوں ہو میرے شانے پر، خدا کرے تیری زلفیں ہو میری شانے پر، خدا کرے تیری زلفیں ہو میری شانے پر، خدا کرے کہ میری آنکھ بھی ذرا نہ لگے، خدا کرے کہ میری آنکھ بھی ذرا نہ لگے۔ اور بمبر آزاد کشمیر سے محبوب کشمیری صاحب کا کلام ملاحظہ کیجئے، آپ کی مادری زبان پہاڑی پنجابی ہے، کہتے ہیں کبھی دیکھا نہ کوئی بات ہوئی، کبھی دیکھا نہ کوئی بات ہوئی، اس کی تصویر سے محبت کی، اس کی تصویر سے محبت کی، لکھنے والے کا دکھ نہیں سمجھا، قابل غور شعر ہے، لکھنے والے کا دکھ نہیں سمجھا، سب نے تحریر سے محبت کی، سب نے تحریر سے محبت کی۔ اور جنگ سٹی سے مدثر حبیب جامی کا کلام ملاحظہ کیجئے کہ آپ کی مادری زبان اردو ہے، کہتے ہیں ہے عجب باری قیامت یہ جدائی لوگوں، ہے عجب باری قیامت یہ جدائی لوگوں، آسماں سر پہ اٹھاتے ہوئے محسوس ہوا، آسماں سر پہ اٹھاتے ہوئے محسوس ہوا، روشنی دور تلک پھیل رہی ہے جامی، روشنی دور تلک پھیل رہی ہے جامی، دیپ سے دیپ جلاتے ہوئے محسوس ہوا، دیپ سے دیپ جلاتے ہوئے محسوس ہوا۔ اور مہاراشٹر بھارت سے مراد ساحل صاحب کی غزل سے دو اشعار ملاحظہ کیجئے کہ تیرا ہی حسن تکلم غزل میں ہے شامل، تیرا ہی حسن تکلم غزل میں ہے شامل، غزل میں رنگ نیا میں تو لا نہیں سکتا، غزل میں رنگ نیا میں تو لا نہیں سکتا، مجھے جھکانا ہے کردار سے زمانے کو، مجھے جھکانا ہے کردار سے زمانے کو، میں تیغ ہاتھوں میں اپنے اٹھا نہیں سکتا، میں تیغ ہاتھوں میں اپنے اٹھا نہیں سکتا۔ اور بھارت سے کلام پیش خدمت ہے میم سرور پنڈولوی صاحب کا، آپ کی مادری زبان اردو ہے، کہتے ہیں بتاؤ مجھ سے ہے کیسا میرے دلدار کا رشتہ، بتاؤں مجھ سے کیسا ہے میرے دلدار کا رشتہ، کہ جیسے ایک نقطے سے کسی پرکار کا رشتہ، کہ جیسے ایک نقطے سے کسی پرکار کا رشتہ، امیری ہو تو ہر رشتہ ہی اپنے آپ بنتا ہے، امیری ہو تو ہر رشتہ ہی اپنے آپ بنتا ہے، کسی بھی کام کا رہنا نہیں
نادار کا رشتہ، کسی بھی کام کا رہتا نہیں نادار کا رشتہ۔ اور مشتاق دربنگوی صاحب بھارت سے، آپ کا کلام ہے کہ تمہاری عنبری زلفوں کی بینی بینی خوشبو سے معطر ہے ہمارے دل کا جو آنگن نہ بیچیں گے۔ تمہاری عنبری زلفوں کی بینی بینی خوشبو سے معطر ہے ہمارے دل کا جو آنگن نہ بیچیں گے۔ قسم کھائی ہے ارباب قلم کے روبرو ہم نے، قسم کھائی ہے ارباب قلم کے روبرو ہم نے، کہ اے مشتاق اپنا ساز نغمہ زن نہ بیچیں گے، کہ اے مشتاق اپنا ساز نغمہ زن نہ بیچیں گے۔ اور مظفر آباد آزاد کشمیر سے مشتاق قادری صاحب کا کلام پیش کر رہا ہوں۔ آپ کی مادری زبان ہند کو ہے۔ بنے گا قافلہ جب لوگ آئیں، بنے گا قافلہ جب لوگ آئیں، اکیلا کارواں کیسے کروں میں، اکیلا کارواں کیسے کروں میں، میری ایک بھی نہیں سنتا وہ مشتاق، میری ایک بھی نہیں سنتا وہ مشتاق، تو بیٹے کو جواں کیسے کروں میں، تو بیٹے کو جواں کیسے کروں میں۔ اور ممبئی بھارت سے مشیر احمد مشیر کے کلام سے دو اشعار ملاحظہ کیجیے۔ آپ کی مادری زبان اردو ہے۔ وہ غفور ہے بے شک بخششیں اسی کی ہیں، وہ غفور ہے بے شک بخششیں اسی کی ہیں، ایک پل میں مفلس کو تاجدار کرتا ہے، ایک پل میں مفلس کو تاجدار کرتا ہے، وہ حسین زمانے اب لوٹ کر نہ آئیں گے، وہ حسین زمانے اب لوٹ کر نہ آئیں گے، بے سبب مشیر ان کا انتظار کرتا ہے، بے سبب مشیر ان کا انتظار کرتا ہے۔ بہت شکریہ ناظرین، آج کے نشست میں 10 شعراء کے کلام سے میری پسند کے دو اشعار آپ نے ملاحظہ کیے۔ امید ہے آپ کو کلم قافلہ چینل کا یہ انداز پسند آیا ہوگا، اور اگر واقعی میں غلطی پر نہیں تو کلم قافلہ ادب چینل کو سبسکرائب کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اردو ادب زندہ باد۔